ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. اذان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں ہم سبھی جس عظیم عبادت میں مصروف ہیں، وہ عبادت ہم سبھی کے لیے اللہ نے اس طرح سے قرار دی ہے کہ اس کا بہترین اجر اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے. ذکر پروردگار، ذکر اہل بیت اطہار اور ذکر مصائب کربلا، یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کو ایک عام انسان محسوس نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ان تذکروں میں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ انسانی دنیا میں، انسانی زندگی میں وہ انقلاب پیدا ہو جائے کہ جس کی بنا پر انسان اپنی اصلاح کر سکے. آج جس دعا کو آپ سبھی نے اللہ کی بارگاہ میں پڑھا ہے، اس دعا کو سمجھنا اور اس کے ایک فقرے پر توجہ دینا بڑا ضروری ہے. آپ نے آج اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک. پروردگار، مجھے تیری طرف سے جو ذمہ داریاں ملی ہیں، جو تکلیف شرعی مجھ پر عائد ہو رہی ہیں، پروردگار انہیں انجام دینے کی طاقت عطا فرما. یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کو آج آپ صبح سے اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں، اور اس دعا کی بڑی اہمیت البتہ یہیں پر نہیں ہے. اس دعا کی بڑی اہمیت ہے آپ شبہائے جمعہ جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو یہ ملتا جلتا فقرہ کہ جو یہی مفہوم رکھتا ہے، وہاں بھی آپ اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں قو علی خدمتک جوارحی، اے میرے پروردگار میرے بدن کی یہ پارٹس کو اپنی خدمت کے لیے قوی بنا دے. میرے ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، ان سب کو پروردگار قوی کر دے تاکہ میں تیری خدمت کر سکوں. یہ تقریباً وہی مفہوم ہے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے قوت آج آپ نے مانگی ہے، اور سال بھر شبہائے جمعہ اللہ کی خدمت کرنے کے لیے آپ طاقت اللہ سے مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ نے کسی بھی انسان پر کسی بھی تکلیف کو 3 صورتوں میں واجب کیا ہے، اور اگر ان میں سے 3 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو پھر اس پر وہ تکلیف واجب نہیں ہوگی. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان بالغ ہو جائے. اگر بالغ ہو گیا ہے تب اس پر تکلیف شرعی آئے گی کہ اگر بچی ہے تو قمری طور پر 9 سال اس کے پورے ہو جائیں، اور اگر بیٹا ہے، لڑکا ہے،
تو پھر 15 سال قمری طور پر، یہ توجہ رہے، ہم میں سے بعض کو یہ دھوکہ ہے کہ جو ڈیٹ آف برتھ ہم انگریزی حساب سے لکھتے ہیں اس حساب سے 15 سال پورے ہوں، ایسی شرط نہیں ہے، اس حساب سے 9 سال پورے، ایسی شرط نہیں ہے، قمری حساب سے، یعنی یہ جو اسلامی مہینہ ہے۔ اور اسی لیے میں اکثر اپنے دوستوں، اپنے برادران سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ وہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جس ڈیٹ آف برتھ میں یعنی قمری طور پہ ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، ہم یہ جو اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اس برتھ ڈے کو یقیناً ہم کو اجازت ہے، یہ شرعی طور پہ جائز ہے۔ یہ جو بعض ذہنوں میں ہے کہ برتھ ڈے منانا شرعی طور پہ جائز نہیں، غلط ہے۔ شرعی طور پر برتھ ڈے بچے کے منانے کی اجازت دی گئی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس پہ توجہ دیجیے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو جو قمری طور پہ مثلا محرم کی فلاں تاریخ، مثلا صفر کی فلاں تاریخ، مثلا ربیع الاول کی فلاں تاریخ، مثلا ماہ رمضان کی فلاں تاریخ، اس تاریخ کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں کی برتھ ڈے اسی تاریخ کے حساب سے منائیں، اس کا دو فائدہ ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ بچوں کے جو قمری مہینے میں پیدا ہونے کے اثرات ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی ایکچول ایج پتہ ہوگی، اس لیے کہ کبھی کبھی بچہ قمری طور پہ بالغ ہو جاتا ہے لیکن چونکہ سورج کی تاریخوں کے حساب سے بالغ نہیں ہوتا، لہٰذا نمازیں روزے چھوٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ توجہ رہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو قمری طور پر جب بالغ ہو جائیں تب انہیں نماز اور روزے اور بقیہ عبادتوں کی طرف لے کے آنا ہے۔ پہلا، انسان بالغ ہو جائے تب اس پر عبادتیں واجب ہوتی ہیں۔ دوسرا، عاقل بھی ہونا چاہیے، صرف بالغ ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ عاقل ہونا چاہیے، یعنی اس کے پاس اتنی عقل ہو کہ وہ حرام حلال ان ساری باتوں کو سمجھتا ہو۔ اسی لیے وہ افراد کے جن کے پاس عقل نہیں ہے، خدا نہ کرے دیوانے ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں، ان افراد پر بالغ ہو جانے کے باوجود تکلیف نہیں ہے کہ انہیں روزہ رکھنا ہے، انہیں نماز پڑھنی ہے، انہیں حج پہ جانا ہے، ان پر اللہ نے واجب نہیں کیا ہے۔ اور تیسری ذمہ داری، تیسری شرط یہ ہے ذمہ داری کے لیے کہ وہ قادر ہونا چاہیے، اس پر توجہ دیجیے گا، قادر ہونا چاہیے، یعنی اس ذمہ داری کو انجام دینا اس کے لیے پاسبل ہو، اس کے لیے ممکن ہو۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر بہت سے ایسے برادران ہیں کہ جن برادران کے گھٹنے کی پریشانی ہے جس کی بنا پر وہ کھڑے نہیں ہو پاتے، تو اب ان کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ کچھ ایسے برادران ہیں کہ جن برادران کی بیماری ایسی ہے کہ جس کی بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اب قدرت نہ ہونے کی بنا پر اس انسان پر روزہ واجب نہیں ہے۔ یہاں تک آپ میری بات متوجہ ہو گئے کہ یہ تین شرطیں ہیں کہ انسان بالغ ہو، انسان عاقل ہو، انسان قادر ہو، یہ تینوں ہوں تب کہیں انسان کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ یہ انسان اس عبادت کو بجا لائے۔ جب یہ انسان قادر ہو گیا تو پھر اب اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اس مبارک مہینے میں اس نے روزہ رکھا ہے، لیکن پھر اب یہ کیوں اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پروردگار مجھے قدرت دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں؟ قدرت ملی ہے تبھی تو عبادت کر رہا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اس قدرت کے وہ معنی نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، یعنی اس قدرت کی بات نہیں ہے کہ گھٹنا صحیح ہو تو ہم مثلا رکوع کریں، سجدہ کریں، یا مثلا بقیہ عبادتیں کریں، مثلا بیمار نہ ہو تو روزہ رکھیں، مثلا سفر کرنے کے لائق ہو تو حج کرنے جائیں۔ وہ قدرت یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد روحانی قدرت ہے، اندر سے روحانی طور پر انسان اس کام کے کرنے کی قدرت رکھتا ہو، یہ مراد ہے یہاں پر۔ متوجہ ہو گئے؟ یعنی ایک انسان قدرت کی بنا پہ روزہ رکھے گا، لیکن اب اس روزے کو صحیح ثواب دلانا یہ روحانی طاقت چاہیے۔ جسمانی طاقت کی بنا پر اس نے نماز پڑھ لیا، لیکن روحانی طاقت کی بنا پر اس کو صحیح ثواب دلائے گا۔ جسمانی طاقت کی بنا پر وہ حج کرنے چلا گیا، لیکن اندر کی روح کی طاقت اگر ہوگی تو اب یہ اپنے اس حج کو بہترین حج بنا پائے گا۔ یہاں تک آپ متوجہ ہوئے؟ اب میں آپ کو لے کے چلوں، یہی انسان کہ جس انسان کے پاس روحانی طاقت نہیں ہوتی،
بہت سارے اوقات انسان کے پاس روح کمزور ہو جاتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ کسی کے تکلیف ہے، کسی کو میں ذہنی دل کو اس کے رنج پہنچانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. سستی یہ وہ بیماری ہے جو روحانی بیماری ہے. میں ایک مثال دے دوں اس کی، صرف سمجھانے کے لیے، خدا نخواستہ کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. مثلا امام جماعت نے نماز کو شروع کر دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، سورہ الحمد پڑھنا ہی ہے، لیکن وہ پیچھے کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہے کہ نہیں ابھی سے جماعت پہ شامل ہو جانے میں مجھ کو سارا وقت دینا پڑے گا، ذرا سا امام جماعت رکوع میں جائیں، اب جیسے ہی رکوع میں گئے وہ دوڑتا ہوا ہے، اب شامل ہو رہا ہے. یہ جو 1 منٹ 2 منٹ کی سستی ہے، اس سے فرار کرنے کے لیے کہ ایسی سستی نہ پیدا ہو، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے عبادت کی طاقت عطا کر دے. توجہ فرمائیں، یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے. کبھی کبھی جان بوجھ کے اس حضرت عباس اسٹریٹ میں داخل ہو چکے ہیں، پتہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے خطبہ شروع ہو چکا ہے، کہ نہیں نماز تو 1:15 بجے ہوتی ہے نا، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، نماز تو 1:25 پہ ہوتی ہے، خطبہ شروع ہوا ہے نا، ابھی ٹھہرو، رکتے ہیں، چلتے ہیں، جب نماز کا وقت آئے گا تو پہنچیں گے. یہ سستی ہے، یہ وہ سستی ہے کہ جس سے بچنا چاہیے. میں ایک اور مثال دے دوں، ماہ مبارک رمضان میں قرآنی جلسات ہوتے ہیں، ان قرآنی جلسات میں انسان کا حال یہ ہے کہ مثلا اسے پڑھنا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس راؤنڈ میں جب اس کے پڑھنے کا نمبر آئے گا تو مثلا اس سورے کی 28ویں آیت مجھے پڑھنا ہے. سستی کسے کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں. اس نے کہا جب 28ویں آیت آئے گی تو میں پڑھوں گا، بقیہ 27 آیت میں کیوں پڑھوں؟ بقیہ پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہا ہے، کیوں میں کیوں پڑھوں بھائی، مجھے تو 28ویں آیت پڑھنی ہے. یہ سستی ایسی بیماری ہے کہ جس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. کبھی کبھی تو بڑا عجیب ہوتا ہے، جاگ رہا ہے، اس کے پاس وقت ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، اس کے باوجود نماز شب نہیں پڑھیں گے، نماز صبح پڑھیں گے. یہ سستی ہے. نماز صبح پڑھنے کا موقع آ گیا، اچھا خاصا وقت ہے، سر حال ہے، سب کچھ ہے، اس کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے، کہ نہیں آج تسبیح نہیں پڑھیں گے، بس چلتے ہیں، بس نماز ہو گئی کافی ہے. یہ سستی ہے. اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کو یعنی سر حال ہونا ساری عبادتوں کے لیے. میں بڑے ہی ادب و احترام سے جملہ کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، بالکل یہی صورتحال بعض مجلسوں میں بھی ہوتی ہے. پتہ ہے مثلا میرے بارے میں سب جانتے ہیں 40 منٹ سے زیادہ 45 منٹ زیادہ مجلس نہیں پڑھتا. پتہ ہے کہ 45 منٹ کی مجلس ہے، مثلا یہ پتہ ہے کہ انہوں نے صبح میں 10 بجے مجلس شروع کی ہے، کہ اس کے معنی ہے کہ 11:15 بجے مجلس ختم ہوگی، ابھی سے جا کے کیا کریں گے، مصائب تو لاسٹ میں ہوں گے نا، چلے جائیں گے 11:15 بجے کے آس پاس چلے جائیں گے، مصائب میں شرکت کریں گے، ہو جائے گا. یہ سستی ہے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس مسئلے پر ہمیں غور کرنا چاہیے. مجبور ہے انسان، وقت نہیں ہے، نہیں اس کے پاس ایسا موقع ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب موقع ہو. مجھے بڑا اچھا لگا اسی لاک ڈاؤن، اچھا اس اعتبار سے کہ صاف گوئی سے کام لیا. ایک مرد مومن نے مجھ سے کہا کہ مولانا لاک ڈاؤن کے زمانے کی آن لائن مجلسوں میں بڑا فائدہ ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جب آف لائن مجلس ہوتی ہے تو ایک وقت میں ایک مجلس میں شرکت کرتا ہوں میں، جب آن لائن ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے آج میں نے 5 مجلسوں میں شرکت کر لیا، اور 5 کے 5 میں سنا کچھ نہیں. تو یہ انسان کی مشکل کہاں پر ہے؟ وہی سستی. اپنا کام بھی کر رہا ہے، 5 مجلس ہوتا کیا تھا اس زمانے میں، اٹینڈنس لگوانی تھی. مثلا کسی کے گھرانے کی مجلس ہو رہی ہے تو اٹینڈنس ہونی چاہیے، فلاں صاحب ہیں نہیں ہے، دیکھ لو اس میں ہے نہیں ہے. اگر وہ ہیں تو پھر اس کے معنی ہے کہ وہ مجلس سن رہے ہیں، زوم کے اوپر آ رہی ہے تو مجلس پتہ چل رہا ہے، یا مثال کے طور پہ آن لائن ہے، یوٹیوب کے اوپر تو میسج آ رہا ہے، تو انسان اٹینڈنس لگواتا تھا. یہ وہ توفیق کا سلب ہو جانا ہے کہ جس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے. یہ ایک مسئلہ. کبھی کبھی انسان کا یہ مسئلہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے کہ جب انسان بالکل بے توجہ ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیا اس نے، یہ اور سخت ہو جاتا ہے مسئلہ. مثال کے طور پر انسان کو پتہ ہے کہ یہ عبادت ہو رہی ہے، مثلا یہی ایک دن کی نماز، ہر روز ایک دن کی نماز، مجھے پتہ ہے کہ میری نماز صبح قضا ہوئی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میری نمازیں مثال کے طور پہ چھوٹی ہیں، کہ نہیں
میں جا کے مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ بھائی اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی جبکہ موقع مل رہا تھا، موقع فراہم تھا، تو پھر آپ یقین جانیں جب ہمیں اپنی نمازوں کا خیال نہیں ہے تو یہ امید نہ رکھیں کہ ہماری اولاد کو ہماری نماز کا خیال رہے گا۔ یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے انسان اپنے والدین کا خیال نہ رکھے اور پھر یہ دعا کرے کہ اولاد جب بڑی ہو جائے تو میرا خیال کرے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل انسان کے لیے یہ بالکل فکس چیز ہے، یہ بے توجہی بڑی خطرناک ہوتی ہے، لہٰذا اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ عبادتوں کی راہ میں رکاوٹ بننے والی چیزیں، سستی، بے توجہی۔ اور ایک اور چیز ہے جو عبادتوں کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ کچھ گناہیں ہیں کہ جن گناہوں کی بنا پر بہت سی عبادتوں سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ یہ ذرا تفصیلی چیپٹر ہے، میں آج اس کی طرف آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا، کسی موقع پر اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ بعض گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے انسان عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو بڑی اہم ہے وہ انسان کی یہی غذا ہے۔ اگر یہ غذا صحیح ہے تو انسان عبادتوں کی طرف آئے گا، لیکن اگر غذا میں ذرا بھی کمزوری ہے تو پھر عبادتوں کی طرف نہیں آئے گا۔ اگر آ بھی گیا تو بڑی مشکل سے واجب ادا کر پائے گا، بقیہ کی طرف نہیں جا پائے گا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ انسان کی باڈی میں جتنی بھی انرجی ہے وہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ یہ انرجی اس کو کھانے اور پینے سے ملتی ہے۔ یہی انرجی کام آتی ہے بقیہ کام کرنے کے لیے، سارے کام کرے گا اس انرجی کی بنا پر۔ انرجی کیسے ملے گی؟ اسی کھانے کی بنا پر، اسی غذا کی بنا پر، اسی پانی کی بنا پر۔ آپ انصاف سے بتائیں، یہی کھانا اگر اس کے پیٹ میں جانے کے بعد ڈائجسٹ نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انرجی نہیں ملتی۔ انرجی نہیں ملتی تو کوئی کام نہیں کر پاتا، حتیٰ آفس نہیں جا رہا ہے۔ پیٹ خراب ہوا ہے، لوز موشن ہو رہے ہیں، آفس جانے میں کیا مشکل ہے؟ کہ نہیں، پیروں میں طاقت نہیں ہے، ہاتھوں میں سائن کرنے کی قوت نہیں بچی ہے، آنکھوں میں وہ بینائی نہیں ہے۔ کیوں؟ پیٹ خراب ہوا تو پورا نظام بگڑ گیا۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ کام رک گیا اس لیے کہ انرجی نہیں ہے۔ انرجی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کھانا صحیح نہیں ملا۔ بالکل یہی صورتحال ہے۔ اگر غذا خراب ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، نجس ہوتی ہے تو نتیجے میں انرجی بھی نجس ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے۔ جب نجس ہو جاتی ہے انرجی تو پھر جو کام سامنے آتا ہے وہ عبادتوں والا کام نہیں ہوتا، گناہوں والا کام ہوتا ہے۔ حرام غذا حرام کام کی طرف لے کر جاتی ہے، حرام غذا عبادتوں سے روکتی ہے، لہٰذا بڑی توجہ رہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمت اور رضوان کی زندگی کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے وصیت میں اپنے بیٹے سے یہ بات کہی کہ جب تک پتہ نہ ہو کہ جس کے وہاں کھانے پر جا رہے ہیں اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے، اس کے وہاں کھانا کھانے نہ جانا۔ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ کار ہوتا ہے، انسان مومنین کو دعوت دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ذمہ داریاں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مومنین کو دعوت دینے میں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ جو بعض لوگ اپنے گھر پہ دعوت دے کے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے حرام غذا کھلا دیتے ہیں، نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس آنے والے کا نقصان ہوتا ہے۔ شیخ عباس قمی کے لیے ملتا ہے کہ ان کو 40 صبح نماز شب نہیں ملی، صرف اس بنا پر کہ ایک انسان کے وہاں کھانا کھا لیا تھا کہ جس کا بزنس سود والا تھا، انٹرسٹ والا تھا۔ البتہ وہ جو حرام ہے، آپ جانتے ہیں کہ کچھ انٹرسٹ ہیں جو حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، حرام والا انٹرسٹ اس کا تھا۔ اس حرام انٹرسٹ کی پیسے کے ذریعے سے کی گئی دعوت کے نتیجے میں مرحوم شیخ عباس قمی 40 شب نماز شب نہیں پڑھ سکے۔ وصیت کی اسی لیے انہوں نے کہ ایسا ہی نہیں کھانے چلے جانا، کسی نے بلایا چلے جا رہے ہیں، کہیں کسی نے کہا اٹھ کے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی غذا کیسی تیار کی گئی ہے، کہاں سے لایا ہے۔ حتیٰ ایک مسئلہ جو بڑا سنگین ہے، اگر ہم کسی کو اپنے گھر، جو میں نے وعدہ کیا میں پورا کیے دیتا ہوں، اگر ہم کسی کو اپنے گھر دعوت پہ بلا، ایون ہم کسی اپنے ولیمے میں بلا رہے ہیں، یہ اور سنگین مسئلہ ہے، یہ ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کا، اپنے بھائی کا، اپنے کسی عزیز کا ولیمہ منعقد کیا ہے تو اس ولیمے میں ہم کو نظر رکھنی ہے کہ
کہ جو چکن آ رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، ہمیں نظر رکھنی ہے کہ یہ سروس دینے والے حلال ہونے چاہیے۔ اس سے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سروس کرنے والے کہیں اس غذا کو نجس تو نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ آنے والا میرے نام پر آئے گا، اس کو تو نہیں پتا ہے کہ میرے گھر میں جو غذا کھلائی جا رہی ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اگر حلال غذا 100 آدمی کو کھلا سکتے ہیں تو 1000 بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر 1000 بلایا ہے تو پھر 1000 کی غذا کا صحیح انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے۔ وہ مرد مومن آیا، ہمارے نام پہ کھانا کھا کے چلا گیا، اور اگر اس کی 1 نماز شب، 2 نماز شب، 1 گناہ، مشکلات زندگی میں آتے گئے، ان سب کا ذمہ دار یہ انسان ہوگا کہ جس انسان نے صحیح غذا کا انتظام نہیں کیا ہے۔ ولیمہ کرنا مستحب ہے، لیکن یہ توجہ رہے حرام غذا کا کھلانا حرام ہے۔ ولیمے کا ثواب ہے تب جب حلال غذا کھلائی جائے۔ ایک ذرہ برابر بھی کسی غیر کا ہاتھ لگا اور غذا نجس ہوئی، ذمہ داری اس کی ہے کہ جس نے اپنے وہاں دعوت دی ہے۔ لہذا پوری توجہ رہے۔ وہ برادران، وہ افراد کہ جو اس میدان میں کام کرتے ہیں، انہیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ غذا بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ انسان خود بھی حلال کھائے، جس کو گھر بلائے ان مہمانوں کو بھی حلال غذا کھلائے، اپنی اولاد اور زوجہ کو بھی حلال غذا کھلائے۔ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ انسان کو اپنے وجود پر، اپنے نفس پر تو اختیار ہے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی زوجہ کو، وہ تو بیچاروں کو خبر بھی نہیں ہے، اپنے بچوں کو، ان کو تو بیچاروں کو خبر ہی نہیں ہے۔ اثر جب مترتب ہوتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اثر کب ہوتا ہے؟ 2 سال کے بچے کو ہم نے حرام غذا کھلائی، وہی بچہ جب 20 سال کا ہوا تو اب ہر عالم کے پاس بھاگ بھاگ کے جا کے کہیں کہ مولانا کوئی دعا بتا دیجئے، بچہ میری بات سنتا ہی نہیں ہے، اطاعت کرتا ہی نہیں ہے۔ 20 سال کا بیٹا جب اطاعت نہیں کر رہا ہو، باپ کی بات نہیں مان رہا ہو تو برا لگ رہا ہے۔ 20 سال تک اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، تب نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے اللہ کو برا لگ رہا ہو۔ یہ بھی بات ہے نا، بالکل اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے حرام غذا کھلائی ہے تو اس کا اثر اولاد پر سامنے آئے گا۔ اسی لیے میں یہ جملہ کبھی کبھی کہتا ہوں، اپنے دوستوں کے درمیان بھی جملہ کہتا ہوں۔ دیکھیے، ہر شخص اپنی زندگی کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے، میں خدا نخواستہ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو چکن اور مٹن اور مثلا فش کھلائیے، آپ دال روٹی کھلائیے، چاہے وہ جیسی بھی ہو لیکن حلال ہو۔ یہ اس مٹن، چکن اور فش سے بہتر ہے کہ جو حرام ہے۔ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے وہ شریک قاضی والا کہ جس موقع کے اوپر یہ آیا تھا دربار میں متوکل کے، اور متوکل نے کہا تھا کہ تمہیں میرے بیٹوں کو درس پڑھانا ہے، کلاس لینی ہے، تمہیں ٹیچر بننا ہے۔ شریک نے کہا تھا نہیں، میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تمہارے محل نہیں آؤں گا پڑھانے کے لیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے بچے جا کے پڑھ لیں گا۔ نہیں، میں تمہارے بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں تمہارے بچوں کو پڑھاؤں۔ جب زیادہ متوکل نے کہا اور یہ انکار کرتا رہا تو متوکل نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہ صحیح میرے بچوں کو پڑھائیے، کم از کم اب آپ آ گئے ہیں تو آج دوپہر میں ہمارے وہاں کھانا تو کھائیں گے، ہمارے دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، ہر روز تو نہیں پڑھا سکتا، کم از کم آج تمہارے دسترخوان پر ایک بار تو بیٹھا جا سکتا ہے۔ شریک دسترخوان پر بیٹھ کے متوکل کے کھانا کھا کے جب اٹھا، اس نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے کس ٹائم آنا ہے؟ ایک وقت کی غذا پیٹ میں گئی اور سارا تقویٰ چلا گیا۔ عجیب ہے، یہ جو ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، کیئر نہیں کرتے، خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ غذا کی طرف توجہ نہ دیں۔ چھوٹی سی بھی اگر بغیر اجازت کے کوئی چیز ہم نے استعمال کیا ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔
یہ جو خدا نہ کرے الحمدللہ یہ اس قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ یہ قوم ان ساری باتوں کو سمجھتی ہے. بقیہ کے وہاں یہ شعور نہیں پایا جاتا. بقیہ کے وہاں ایک عجیب مسئلہ ہے. بائکس میں سے اگر پیچھے سے انہوں نے مثلاً پیٹرول نکال لیا تو استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بہت زیادہ شریعت نہیں پتہ ہے. مثلاً انہوں نے اگر لائٹس چرا لی, بہت زیادہ ہوتا ہے بلڈنگز میں کہ کسی کے کنیکشن میں کسی اور نے اپنے کنیکشن کو ملا دیا, پیسہ وہ بیچارہ بھر رہا ہے, استعمال یہ کرنا, یہ حرام ہے. وہ نہیں جانتے, لیکن ہمیں تو پتہ ہے, ہمیں تو حرام حلال پتہ, ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. بغیر اجازت کے کسی کا مال اگر استعمال کر رہے ہیں اور یہ پتہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہے تو حرام ہے. یہ پوری توجہ رہے, کسی بھی شکل میں اجازت کی نہیں دی گئی ہے کہ ہم یوں ہی اجازت نہ ہونے کے باوجود استعمال کرتے رہیں. آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا, یہ واقعہ بھی میں عرض کر چکا ہوں لیکن آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان اس واقعے کی آج بھی بڑی اہمیت ہے. مرحوم مقدس اردبیلی علیہ رحمت اور رضوان کا نام آپ سبھی نے سنا ہے, بڑی عظیم الشان شخصیت گزرے ہیں. مقدس یہ وہ ٹائٹل ہے کہ جس کو خود آخری امام نے عطا کیا ہے. یہ ہمارے آپ والا نہیں ہے کہ جس کو پسند کر لیا اس کو آسمان پہ بٹھا دیا اور جس دن ناراض ہوئے وہ یزید سے بدتر ہو گیا, وہ نہیں ہے. امام نے یہ ٹائٹل دیا تھا, سوچے کیا درجہ ہوگا. مرحوم مقدس اردبیلی کے والد کی زندگی کا ایک واقعہ ملتا ہے جو ہم سب کے لیے درس ہے. محمد اردبیلی, محمد ان کا نام تھا, اردبیل ان کا وطن ہے, اس بنا پر یہ اردبیلی کہلائے. بالکل جوانی کا زمانہ, مجھے عمر چونکہ نہیں لکھی لہذا پتہ نہیں ہے, شاید یہ 18-20 سال کی عمر کے زمانے کا واقعہ ہے. بالکل نوجوان, نہ شادی ہوئی ہے نہ بچے ہیں, کچھ نہیں ہے, ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے اسی اردبیل میں. مرحوم محمد اردبیلی کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ گئے تھے کھیت میں اپنے باپ کے کام کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ ایک انسان صبح سے جب کام کر رہا ہے تو بھوکا پیاسا بھی ہوگا. اس زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ پانی کی سپلائی کے لیے خاص انتظام ہوتا تھا. کسی اونچائی پر کنواں کھود دیا جاتا تھا اور پھر وہاں سے نالیاں نکالی جاتی تھیں اور ہر کھیت میں وہ نالی گزرتی تھی. پیسہ دے دیا جاتا تھا اس کنویں والے کو, وہ وہاں سے پانی چھوڑتا تھا اور جہاں پر جس کو اپنے کھیت میں جس نے پیسہ دیا ہے جس کو پانی چاہیے ہوتا تھا وہ رکاوٹ کو ہٹا دیتا, مثلا اینٹ کو ہٹا دیا تو وہ پانی اس کے کھیت میں آنے لگا, پھر اینٹ لگا دی تو آگے پانی جانے لگا. اس طرح سے اس زمانے میں یہ پانی کے ذریعے سے سینچائی ہوتی تھی. یہ جناب محمد اردبیلی گئے اس کنویں والے کو پیسہ دے کے آئے کہ آج دوپہر میں جب سورج چڑھنے لگے ذرا سا پانی چھوڑ دینا تو میرے وہاں پانی آنے لگے گا. دوپہر کا وقت آیا اور جب وہاں سے اس نے پانی چھوڑا تو اب پانی ان کے کھیت میں آنا شروع ہوا. وہ پانی آ رہا تھا, ظاہر ہے کہ پانی جب چلے گا فورس کے ساتھ, جب اونچائی سے آ رہا ہے تو راستے میں جتنی چیزیں سب کو لیتا وہ چلا آئے گا. مثلا اس میں اینٹ ہے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں, پتھر ہے, یا مثلا کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے, سب چلا آئے گا. اسی بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ایک سیب بھی چلا آیا. اب آپ ذرا سوچیں, صبح میں سورج نکلنے کے ساتھ جو کھیت میں آ کے کام کر رہا ہو, اس زمانے میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہوٹل بھی موجود ہے, دکانیں موجود ہیں, جا کے انسان نے پانی خرید لیا, کھانا خرید لیا, بسکٹ خرید لیا, چائے خرید لی, سب تو نہیں ہو سکتا تھا. بھوکا پیاسا انسان صبح سے انتظار میں ہے کہ جلدی سے کام ختم ہو تو جا کے کھانا کھائیں اپنے گھر پہ. پتہ یہ چلا کہ ایک سیب چلا آ رہا ہے. لوگ ایسے موقع پہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت اور نعمت ہے جو خود سے چلی آئی ہے. مرحوم محمد اردبیلی نے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. اب جب پیٹ میں وہ غذا پہنچ گئی تب احساس ہوا یہ میں نے کیا کیا. سیب لاوارث چیزوں میں نہیں ہے, مثلا لکڑی کا ٹکڑا لاوارث چیزوں میں ہے, مثلا دھول لاوارث چیزوں میں, سیب لاوارث چیزوں میں نہیں ہے. سیب کا بہ کے آنے کے معنی یہ ہے کہ سیب کسی درخت سے گرا ہے, جب درخت سے گرا ہے تو درخت کا کوئی مالک ہوگا, یہ چلے. اب وہ کیسا کھیت کی سینچائی کرنا ہو, کیسا پانی, جس طرف سے پانی آ رہا تھا اسی طرف چل پڑے. یہ کہ دیکھیں یہ پانی آ رہا تھا تو راستے میں وہ پیڑ سیب کا ہے کہاں, ایک جگہ دکھا, ایک باغ سے وہ پیڑ جھک کر اسی بالکل اس بہنے والی نالی کے اوپر آ کے سیب کا وہ پیڑ جھکا ہوا تھا اور اسی سے سیب گرا تھا. پوچھا یہ کس کا ہے؟ پتا چلا کہ یہ فلاں صاحب کا ہے جو فلاں اسی اردبیل کے رہنے والے ہیں, فلاں گھر ہے ان کا فلاں جگہ پہ, یہ ان کا ہے. گئے دروازے کے اوپر دق الباب کیا اور کہا کہ بھائی میں آیا ہوں. پوچھا کیا کام ہے؟
دروازے پہ جو شخص آیا تھا اس نے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی تمہارا باغ ہے، اس باغ کا ایک سیب پانی میں گر گیا تھا، وہ پانی بہتا ہوا میرے کھیت میں آ گیا، میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ سیب کھا لیا ہے اور اب میں اس کی تم سے اجازت لینے آیا ہوں۔ سیب کتنے کا ہوگا ذرا بتائیے؟ آج بھی یہ سیب جو بازار میں مل رہا ہے وہ مثلاً 120 روپے کا ملتا ہے، مثلاً 6 سیب، تو یہ 6 سیب میں سے ایک سیب 20 روپے کا ہوگا۔ 20 روپے کی کتنی ویلیو ہے آپ بتائیے؟ آج کے جوان سے کہیے تو کہے گا اتنے میں تو ریچارج بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی 20 روپے کی ویلیو؟ کوئی ویلیو نہیں۔ مقدس اردبیلی کے والد کو تو واپس آ جانا تھے، ارے چھوڑو ایک سیب کی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں، کہا آپ کو اجازت دینی ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے۔ وہ بڑے نیک انسان تھے، ان کا بیٹا کون سی بڑی بات ہے، تم نے ایک سیب کھا لیا، میں اپنے حصے کی تمہیں اجازت دیے دیتا ہوں۔ اپنے حصے کی کیا مطلب؟ کہ بھئی یہ میرے والد کا باغ کا پیڑ پورا باغ ہے اور والد کا انتقال ہو چکا ہے، یہ ان کی میراث میں ہے، ابھی تک ہم 2 بھائیوں میں میراث نہیں بٹی ہے، یہ آدھے سیب پر میرا حق ہے، آدھے پہ میرے بھائی کا حق ہے۔ کہ اچھا اپنے بھائی کا ایڈریس بتا دیے، میں جا کے ان سے بھی اجازت لے لیتا ہوں آدھے سیب کی۔ کہ بیٹا تم ان سے اجازت لینے جاؤ گے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ کیوں؟ خیریت کیا ہوا؟ کہ وہ یہاں ہی نہیں، کہاں آئیں؟ کہ وہ نجف میں طالب علم ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے جس زمانے میں زیارت کرنے جائیں گے نجف میں جا کے اجازت لے لیں گے، وہ بھی اس زمانے کا نجف۔ ہاں آج کے زمانے میں 4 گھنٹے میں آپ نجف ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں بامبے سے، اس زمانے میں نہیں، 40-45 دن لگ جاتے رہے ہوں گے، مجھے دقیق نہیں پتہ ہے اس زمانے میں کتنا اردبیل سے فاصلہ رہا ہوگا نجف کا۔ مرحوم مقدس اردبیلی کے والد اپنے گھر آئے، اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ میں نجف جا رہا ہوں۔ والدین نے پوچھا اس وقت نجف، خیریت کیا ہو گیا؟ اچھا جانا ہی ہے نجف زیارت کے لیے تو رک جاؤ، پیداوار ہو جائے، اناج پیدا ہو جائے، پیسہ آ جائے، پھر زیارت۔ کہا نہیں میں ابھی جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ کیوں؟ مجھے آدھے سیب کے لیے مالک سے اجازت لینی ہے۔ یہ ہے تقوی انسان کا۔ والدین بھی ان کے، ظاہر ہے کہ وہ ان کے والدین تھے، انہوں نے کہا بیٹا ایسی بات ہے جاؤ، اجازت دی، مل گئی۔ آئے، پیسہ جمع کیا، نجف اشرف کے لیے سفر پہ نکل پڑے، کن مشکلات کے ساتھ نجف اشرف پہنچے۔ اور اب جب اچھا پتہ چل جاتا، جب میں اس زمانے میں طلاب اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، پتہ چل جاتا تھا اردبیل کے فلاں صاحب کہاں پہ رہتے ہیں، پتہ چل گیا، پہنچے سیدھے انہی کے دروازے پہ۔ میں اردبیل سے آیا ہوں، آپ کا ہم وطن ہوں، خیریت کیا کام ہے؟ کہ آپ سے میں آدھے سیب کے لیے اجازت لینے آیا ہوں۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ خیریت؟ اچھا وہ بزرگوار تھے، عالم دین تھے، کیا ہو گیا بیٹا؟ خیریت؟ انہوں نے پوری بات بتائی کہ ایسے سے ہوا، یہ پانی میں بہتا ہوا سیب آ گیا تھا اور نتیجے میں نے کھا لیا، اجازت لینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں اجازت تو دیے دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ بتائیے حضور؟ میں تو اس وقت جب اتنی دور تک چلا آیا تو بقیہ شرطیں بھی ماننے کو تیار ہوں۔ کا شرط یہ ہے کہ تمہیں تب میں اجازت دوں گا کہ جب تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ کتنے چہرے تو خوش ہو گئے ہوں گے عزادار صاحب، بہتوں نے تو سوچا ہوگا کہ کاش ہم بھی سیب کھا لیتے۔ لیکن اب سنیے آپ، انہوں نے برجستہ کہا کہ ایک بات سن لو میری بیٹی کے بارے میں، بہت خوش نہ ہونا، میری بیٹی ایسی ہے کہ اس کے آنکھ نہیں ہے، نابینا ہے، اچھا، اور کیا اس کے کان بھی نہیں ہے، اور کیا اس کے زبان بھی نہیں ہے۔ اب بتائیے وہ جو چہرے خوش ہوئے تھے مرجھائے نہیں مرجھائے؟ لیکن عجیب حوصلہ ہے۔ مرحوم مقدس اردبیلی کے والد کہتے ہیں کہ میں راضی ہوں، میں ایسی بچی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، بس اتنا ہو جائے کہ آپ مجھے آدھے سیب کی اجازت دے دیں۔ عجیب تقویٰ ہے۔ انہوں نے کہا بیٹھو، اندر گھر میں بلا کے بٹھایا۔ جس موقع کے اوپر کچھ وقت گزرا، چائے ناشتہ وغیرہ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے نکاح کے لیے، ظاہر خود عالم دین تھے، انہوں نے نکاح کے لیے انتظام کیا، اہتمام کیا، بیٹی سے انہوں نے اسی وقت نکاح پڑھ دیا۔ اور اب جب ان کی بیٹی کے ساتھ یہ جا کر بیٹھے جناب محمد اردبیلی، تو ان سے اچھا ظاہر ہے کہ انسان ایک ایسے کے پاس بیٹھا ہو جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، تو گھبرایا ہوا ہے، سوچ رہے ہیں کہ اشاروں میں سمجھاؤں تو کیا سمجھاؤں، بات کروں تو کہاں سے شروع کروں، کچھ سمجھ ہی بھی نہیں آ رہا۔ اچانک اس نے بولنا شروع کر دیا،
آپ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں؟ یہاں کیسے آئے؟ کہ چونکے خیریت تم بول سکتی ہو؟ کہاں بول سکتی ہوں؟ اچھا میری آواز سن لی تم نے؟ کہاں؟ اس کا مطلب سن بھی سکتی ہو؟ کہاں سن بھی سکتی ہوں؟ کہا اچھا دیکھ سکتی ہو؟ کہاں آپ کو دیکھ رہی ہوں میں؟ کہ دیکھو یہاں تک تو برداشت تھا مجھے، لیکن تمہارے والد جیسے عظیم انسان غلط بولے یہ میں نہیں برداشت کر سکتا، عالم ہو کر۔ کہا انہوں نے کیا کہہ دیا جو انہوں نے غلط کہا؟ کہا انہوں نے کہا تم دیکھ نہیں سکتی۔ کہا انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا۔ کہا انہوں نے کہا تم بول نہیں سکتی، بالکل صحیح کہا تھا۔ کہا تم دیکھ کے بول کے سن نہیں سکتی، کہا یہ بھی صحیح کہا تھا۔ کیسے صحیح کہا تھا؟ کہا اس لیے کہ میں جب سے پیدا ہوئی ہوں آج تک میں نے زبان سے وہ بات نہیں کہی ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اللہ کی ناپسند باتوں کے لیے میں گونگی ہوں، حرام چیزیں دیکھنے کے لیے میں اندھی ہوں، حرام آواز کو سننے کے لیے میں بہری ہوں۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ جب انسان اپنے تقوی کو اس معیار تک لے کر جاتا ہے تو ایسے ماں اور ایسے باپ کی اولاد مقدس اردبیلی بنتی ہے کہ وقت کے امام اس کو مقدس کا لقب دیتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ اللہ رب العزت، روایتوں میں ہے، اللہ رب العزت جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے کرنے کے بعد متنبہ کرتا ہے، خدا متوجہ کراتا ہے، اور اگر انسان وہیں سے سنبھل گیا تو پھر آخر تک سنبھلا رہے گا۔ لیکن اگر اس پہلے میں ارے چھوڑو جانے دو، ارے چھوڑو، یہ جو اگنور کرنے والا مزاج ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اس پہلے مرحلے میں ہم نے اگنور کر دیا تو پھر وہی گناہ بار بار ہوتا ہے، پھر بار بار ہوتا ہے، پھر بار بار ہوتا ہے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اس گناہ کو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں سمجھتا بلکہ لوگوں کے درمیان فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ لہٰذا فوراً متوجہ ہو جانا چاہیے جب اللہ رب العزت گناہ کرنے کے بعد ہمیں متوجہ اور متنبہ کرائے۔ یہ حلال غذا اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ میدان کربلا میں آقا امام حسین نے یہ جملہ کہا تھا کہ تم سب میری آواز کو اس لیے نہیں سن رہے ہو کہ قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے شکم حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آخری امام کی آواز کو دل و جان سے سننے کی تمنا ہے تو غذا سے اپنے شکم کی غذا کے بارے میں توجہ دینی ہے۔ لیکن ہاں امام حسین کی آواز کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ وہ حسین جو ان جہنمیوں کو جنت کی طرف بلا رہے تھے، اس حسین کی آواز کو سننے پہ تیار نہیں تھا۔ لیکن عجیب جملہ ملتا ہے، حسین کی آواز کو دشمن سننے پر تیار نہیں تھے، لیکن خیمے میں موجود ایک 6 ماہ کا بچہ تھا جس نے خود کو جھولے سے گرا کے آواز دیا کہ امام وقت کی آواز پہ لبیک کہنا ضروری ہے۔ ہاں یہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا۔ آقا اسے میدان کربلا میں لے کے آئے، دشمنوں کے سامنے پیش کیا، لیکن عجیب جملہ ملتا ہے، امام حسین تو پانی کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن ادھر سے فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا اور یہ بچے کے شکم بچے کے گلے پہ آ کے لگا۔ فانقلب الصبی علی یدی الامام، یہ تیر کچھ اس طرح سے گلے میں پیوست ہوا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین کی نگاہوں کے سامنے بچے نے جان دے دیا۔ حسین بچے کو لے کے واپس پلٹے لیکن قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، دمے در ماں انتظار کر رہی ہے، اور اگر ماں نے یہ عالم دیکھ لیا ماں کیسے صبر کرے گی؟ ہاں یہ امتحان حسین کا تھا۔ ماں کے سامنے جب اصغر پہنچے، مثلک ینہر یا بنی، اے بیٹا کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، حضرت کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو مغفرت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار یہ عبادتوں کی راتیں ہیں، پروردگار ہم سبھی کو عبادت کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں کو ہم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔